فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مشہور و معروف آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے مرسل اعظم کی 7 خصوصیتیں بیان کی۔ پہلی خصوصیت یا ایہا النبی کہہ کے، دوسری خصوصیت انا ارسلناکا کہہ کے، تیسری خصوصیت شاہدن کہہ کے، چوتھی خصوصیت مبشرن کہہ کے، اور 5ویں خصوصیت نذیرہ کہہ کے، چھٹی خصوصیت داعین الی اللہ باذنہ کہہ کے، اور 7ویں خصوصیت جو ہے سراجم منیرہ کہہ کے۔ صلوات بھیجنا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا انہی خصوصیات پر مختصر طور کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال کے، اور چونکہ یہ اشراء مرسل اعظم کی شہادت سے بھی جا کے متصل ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا یا ایہا النبی، اور اس میں نبی پہ الف لام داخل کیا۔ ایہا النبی میں نے النبی الف لام، اور الف لام جیسا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی حرف پہ داخل کر دیا جاتا ہے تو استغراق کی کیفیت پیدا ہو۔ جیسے پروردگار عالم نے حمد میں لفظ الف لام کو داخل کیا تو الحمد ہو گیا۔ ساری تعریفیں جہاں تک لفظ حمد کا اطلاق ہو سب اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ لہذا النبی کے معنی کہ وہ نبی کہ جو ساری خبروں پر، ساری نبا پر، ساری انفارمیشنز کے اوپر پورے طور کے اوپر حاوی ہو۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے خبر کی، نبا کی، انفارمیشن کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترقی کرتے کرتے ہم جس صدی میں داخل ہوئے وہ صدی بھی انفارمیشن کی صدی کہلاتی ہے، اس لیے کہ بہت سی خبریں جو ہمارے آباء و اجداد کے سامنے منکشف نہیں ہوئی تھیں۔ نعرہ صلوات۔ آواز نہیں
ایک صلوات اور بھیج دیں۔ اتنی بہت سی انفارمیشنز پائل اپ ہو گئیں اس صدی تک آتے آتے کہ اس کا نام ہی ایج آف انفارمیشن پڑ گیا، اور جب اس کی نسبت سے، اس کے ریفرنس سے ہم اپنے ترقی یافتہ ایج کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی ارتقاء میں انفارمیشن کو بہت بڑا دخل ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے بھی ایک پورا شعبہ نبا کے نام سے کھولا نظام ہدایت میں۔ شعبہ نبا کے معنی خبروں کا شعبہ، اور 1,24,000 انبیاء اسی شعبے کے ماتحت اس زمین کے اوپر آئے، مختلف علاقوں میں آئے، مختلف قوموں کے سامنے آئے، مختلف زبانوں میں بھیجے گئے، مختلف دور میں بھیجے گئے۔ تو اگر نبوت اتنی اہم چیز نہ ہوتی تو پروردگار انبیاء کی تعداد کو اتنی کثرت سے نہ پیدا کرتا اور ان کو اتنے بڑے علاقے میں نہ پھیلا دیتا۔ تو النبی کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے دکھلائی دے رہا ہے، یا کوئی آلہ لگا لے اپنی آنکھ کے اوپر تو اس سے اور مزید چیزیں ہمیں دکھلائی دیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو نہ برہنہ آنکھوں سے دکھائی جا سکتا ہے اور نہ کسی آلے کی مدد سے دکھائی دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کائنات کو جب تقسیم کرتے ہیں تو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 حصے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک خالق ایک خانہ بنایا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، دوسرے خانے میں مخلوقات کو رکھ دیتا ہے۔ یا ہم ایک معبود کو اور سب بندوں کو رکھ دیتے ہیں، یا 2 خانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہم غیب کو الگ خانے میں رکھتے ہیں اور شہود کو الگ خانے میں رکھتے ہیں۔ جتنا حصہ ویزیبل ہے وہ الگ ہے اور جتنا حصہ انویزیبل ہے وہ الگ ہے۔ اور جب کہ انسانوں کے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا انسٹرومنٹ، کوئی ایسا گیجٹ، کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ غیب کے حقائق کو دیکھ لے اس سے، لہٰذا رحمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے غیب کے حقائق کو اس دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک پورا نظام نبا یا شعبہ نبا کھولے کہ جو اس انویزیبل حصے کو دیکھ کے یا اس کا علم حاصل کر کے اس حصے میں جائیں اور بندوں کو انفارم کریں۔ اسی کو شعبہ نبوت کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسے نبی سے جا کے ملا کہ جو النبی، ساری انفارمیشن آخرت کی، غیب کی اس کے پاس تھی، اور اسی لیے اس کا ایک لقب امی بھی پڑا۔ ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، ام کے معنی ہوتے ہیں ماں کے۔ تو امی پروردگار عالم نے اس لیے کیا کہ جتنے انبیاء کے پاس جتنا فنڈ آف انفارمیشن جو کچھ بھی تھا اس کا پرائمری سورس یہی تھا کہ جو اور اصل اخبار تھا اور اصل نبوت تھا۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے ان پڑھ سے کر دیا، حالانکہ پروردگار عالم نے سب سے بڑی جو کہنا چاہیے کہ شخصیت کی ہستی کو ایڈریس کیا ہے وہ لفظ امی سے کیا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو رسالت کا تذکرہ آئے گا، نبوت کا تذکرہ آئے گا، سب سے بعد میں امی ہونے کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سب سے بڑی گویا حیثیت تھی رسول کی
وہ نہ نبوت کی تھی نہ رسالت کی تھی، بلکہ ان دونوں کے سورس ہونے کی تھی، اور وہ امی سے ادا ہو سکتا ہے۔ رسول نبی امی، تو سب سے بعد میں جو لفظ امی آیا اسی لیے کہ اور کوئی دوسرا نبی امی نہیں تھا، اور کوئی دوسرا رسول امی نہیں تھا۔ جس نے بھی جو لیا وہ اسی نور سے لیا، اسی کے وسیلے سے لیا، اسی اول مخلوق سے لیا۔ ایک صلوات بھیج دو محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، نئے رخ پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اوپر ایھا النبی کے معنی یہ ہیں، انا ارسلنا کا، تو نبی کہنے کے بعد جب ارسلنا کا کہا کہ معنی جو نبی تھا، ان نبی تھا، وہی الرسول بھی تھا۔ سب سے بڑا نبی جیسے تھا ویسے ہی سب سے بڑا رسول بھی تھا۔ اور تیسری خصوصیت جو ہے وہ شاہدن، شاہدن کے معنی، شاہد کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں، وہ گواہ جو عینی گواہ ہو اسی کو شاہد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے اپنی طرف سے شاہد بنا کے بھیجا کہ غیب کے جتنے حقائق ہیں ان سب کا مشاہدہ کر کے، شاہد ہو کے، اور اس دنیا میں اس کی گواہی دینے کے واسطے چلا آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر سب سے زیادہ انکار کا سامنا کرنا پڑا انبیاء کو، اور آج تک اس کے اوپر انکار آخرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور انکار آخرت پر کتابیں لکھنے والوں میں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، میتھمیٹیشینس ہیں، بڑے گویا ہائی اسٹینڈرڈ کے آتھرس ہیں۔ اور جیسا کہ شاید میں کہہ بھی چکا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ اس کو مبعوث کیا جاتا ہے، یا اٹھایا جاتا ہے، یا زندہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ پورے جسم کو جو عضو کنٹرول کرتا ہے وہ اصل میں برین ہوتا ہے، برین ہی قلب کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر برین کی ساخت کو اچھی طرح سے انسان سمجھ لے کہ وہ کتنے باریک نیوران سے بنائے جاتے ہیں، اس میں پورے شعبے ہوتے ہیں، یہ وائٹ میٹر جو ہوتا ہے یا گرے میٹر جو ہوتا ہے، اس کی ساخت جو ہے وہ کسی کارخانے میں نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ برین جو ہے ایک چھوٹی سی اسکل کے اندر جو قدرت نے رکھ دیا ہے، اس سے خدا کے وجود پر تو یقین آ جاتا ہے، لیکن آخرت کے وجود پر یقین نہیں آتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے مانا، آئنسٹائن نے مانا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے مانا کہ اتنی حکمتیں اس دنیا کی تخلیق میں پائی جاتی ہیں، کسی حکیم کا نہ ماننا یہ صریحی عقل کی مخالفت ہے، اس لیے کہ عقل جو ہوتی ہے اثر کو دیکھ کے مؤثر پر یقین کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے سب پارٹیکلز ہمیں ملے، سب پارٹیکلز کے معنی جو نہ آنکھوں سے دیکھے جا سکے، نہ بہت ہی اچھے قسم کے مائکرو اس سے بھی دیکھے جا سکے، ان کا وجود جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم ان کے وجود کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اثرات اسکرین کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس کائنات کو ایک اسکرین مان لیں تو اس میں حکمتوں کے اتنے اثرات پائے جاتے ہیں کہ کسی حکیم کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دو۔ لیکن آخرت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو قانون ہے، سائنٹیفک قانون، یہ جب تک کوئی چیز ہمارے آبزرویشن میں نہ آئے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اگر آبزرویشن میں نہ آئے تو اپنے اثرات چھوڑے۔ لیکن آخرت کو نہ ہم نے آبزرو کیا، نہ جو لوگ چلے گئے انہوں نے پلٹ کے ہم کو کوئی رپورٹ دی،
نہ کوئی پردہ ہمارے سامنے سے اٹھایا گیا کہ ہم ایک جھلک دیکھ لیں، واہ واہ واہ، اور آخرت کے کوئی آثار بھی ہمارے سامنے نہیں، لہذا ہم آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ برین کا جو اس کا کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایسا حیرت انگیز ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا ایبسٹریکٹ ہے، اور ایسے باریک نیورون سے بنا ہوا ہے برین سبحان اللہ، کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے، جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تو نیورونز الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اس شاک کو وہ اسٹینڈ نہیں کر پاتے اور اس لیے الگ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ پھر جہاں سے الگ ہوئے ہیں ان کو اسی شان کے ساتھ، اسی حکمت کے ساتھ، اسی جگہ دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اور یہاں تک لکھا کہ آج کل کے زمانے میں اس کو سمجھانا اور آسان ہو گیا ہے، وہ دنیا کے جو چپس جانتی ہے، چپس کی حقیقت جانتی ہے، اس کا کارخانہ دیکھ کے آئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے چپس جو ہوتے ہیں اس میں جو سرکٹ بنائے جاتے ہیں وہ کتنے باریک ہوتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے 10-12 منزل کوئی مکان ہو، اس مکان سے ایک کمپیوٹر کو اٹھا کے پٹک دیا جائے زمین کے اوپر، تو پھر اس کمپیوٹر کے چپس کی جو وہ ہے وہ دوبارہ ویسے نہیں کی جا سکتی، اور پھر ویسے ہی فنکشنز اس حاصل نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ پٹکنے سے پہلے اس میں تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ہے۔ اچھا، یہ بات اللہ کو بہت پہلے سے معلوم تھی کہ آخرت کے اوپر انکار ہوگا، اور زیادہ تر آپ قرآن مجید کا جو لوگ مطالعہ برابر کرتے ہیں، ہر نبی کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی آیا، آخرت کا مسئلہ۔ نہ اس کے علم پر کسی امت نے اعتراض کیا جو وقت کا نبی تھا، نہ اس کے اخلاق پر اعتراض کیا، نہ اس کے صبر پر اعتراض کیا، نہ اس کے کرم پر اعتراض کیا، کسی اخلاقی صفت کے اوپر، نہ علم کے اوپر، نہ صداقت کے اوپر، کسی چیز پہ اعتراض نہیں، بلکہ اسی چیز کے اوپر اعتراض ہوتا رہا۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں قسم کھا کے کہا، جب بہت بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے قسم کا انداز بھی ویسے ہی بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ ہے والشمس وضحاها، یہ بالکل روا ربی کی قسم ہے، سورج کی قسم اور اس کی ضیاء کی قسم۔ لیکن جہاں معاملہ بہت اہم ہوتا ہے وہاں قسم کا یہ انداز ہوتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ جیسے قرآن ایک حیرت انگیز کتاب تھی تو اس سے پہلے قسم کھائی اللہ نے، وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ یہ جو ہم قسم کھا رہے ہیں اگر تم علم رکھتے ہو تو بہت عظیم قسم ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے اتنی عظیم قسم کھا کے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ تمام پڑھی جانے والی کتابوں میں سب سے کریم، سب سے بزرگ پڑھی جانے والی کتاب، بے شک، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس بھی نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے کہ وہ طاہر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، ایک سلوات بھیجنا۔ محمد وآل محمد، اجل فرجهم۔ تو مس کیوں نہیں کر سکتا؟ کسی غیر مسلم کو بھیج دیجئے کسی دکان میں جہاں قرآن بکتا ہو، اٹھا کے اس کے صفحات کو مس کر سکتا ہے۔ تو مس کے معنی کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، مس کے معنی وہی ہیں کہ جو قرآنی مجید ہی سے لیے جائیں گے، چونکہ اسی کا لفظ ہے، اسی کے سباق پہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ لفظ مس کے کیا معنی ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب فرشتے آئے جناب مریم کو خبر دینے کے لیے، تو جناب مریم نے کہا کہ اگر تم لوگ متقی ہو تو سمجھ لو کہ لا یمسنی بشرون، مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، کسی بشر نے ہمیں، لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے ہم کو چھوا نہیں ہے، مس نہیں کیا ہے۔ تو کیا جن باپ، کیا مریم بنت عمران تھیں
تو کیا عمران نے بھی نہیں ان کو مس کیا تھا؟ کیا زکریا نے بھی ان کو مس نہیں کیا تھا؟ جن ہاتھوں میں پیدا ہونے کے بعد پلیں بڑھیں، کیا ان ہاتھوں نے مس نہیں کیا تھا؟ تو مس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ ابھی تک کوئی بشر مجھ پر غالب نہیں آیا۔ اس کے معنی اس قرآن مجید کے معنی کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے جو علمی غلبہ چاہیے وہ بس اس کو حاصل ہے جس کو اللہ نے مطہر کر دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ لہذا یہ انسان دھیرے دھیرے جس ڈیسٹنی کی طرف بڑھ رہا ہے اسی کا نام آخرت ہے، اور اس آخرت میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا علم اسی کو ہو جو اسے دیکھ رہا ہو یا دیکھ کے آیا ہو یا شاہد ہو اس کا، اسی کو ہے۔ لہذا برابر انبیاء آ کے ان خطرات سے بھی باخبر کرتے رہے اور ان نعمتوں سے بھی باخبر کرتے رہے، اس لیے جو آیا وہ بشیر بھی بن کے آیا، نذیر بن کے آیا، یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ مبشرن و نذیرن، ہم نے ان کو ارسلنا رسولنا، جتنے مرسلین تھے ہم نے مبشر و نذیر بنا دیا تاکہ اللہ پر انسانوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ جب وہ اچانک دیکھیں جہنم کو، جب وہ اچانک دیکھیں جنت کو تو کہیں کہ کسی کو بھیج کے پہلے سے ہمیں انفارم کر دیا ہوتا تو ہم دھوکے میں نہ رہتے، ہم غفلت میں نہ رہتے، تاکہ ہم اتمام حجت کر سکیں۔ اس لیے جو آیا اس نے بڑی شدت کے ساتھ ان خطرات سے بھی باخبر کیا کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا موت کے بعد اس کو دیکھنے لگیں گے، اور ان نعمتوں سے باخبر کیا جو اللہ نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں۔ ایک سلوات۔ اب ساری خبروں میں سب سے اہم خبر جو ہے وہ لاجیکلی بھی نعمتوں کی خبر اتنی زیادہ اہم نہیں ہے جتنی زیادہ اہم عذاب الہی سے بچنے کی خبر، اور ہمارے جو خطرہ ہے اس خطرے کی زد میں ہم نہ جانے پائیں وہ زیادہ اہم ہے۔ لہذا ایک مقام پہ ارشاد ہوا نبی سے کہ نبی، اب یہ لفظ آیا، نبی سے فعل بنایا اللہ نے، جس کو فعل امر کہتے ہیں، کمانڈ کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو باخبر کر دو، اچھی طرح سے انفارم کر دو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس بات کی اچھی طرح سے خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ ایک تو مغفرت کے معنی جانتے ہیں غفرہ، اس سے جب بنتا ہے نامینیٹیو کیس بنتا ہے تو غافر بنتا ہے، غافر معنی بخش دینے والا، لیکن اس کا جو سپرلیٹی ڈگری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو میرے بندوں کو یہ خبر دے دو جا کے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، اور راحم نہیں رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یہ جا کے ان کو خبر دے دو، ابھی خبر ختم نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ عَلِيمٌ، یہ بھی ساتھ میں بتا دو کہ اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور بہت علیم کے معنی، علم کے معنی رنج، بہت دردناک عذاب ہے، بہت المناک عذاب ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میری مغفرت سے مایوس نہ ہونا،
میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن میری مغفرت اور رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے گناہ، بغاوت، کفر اور ظلم کی حد کو نہ پار کر لینا، اس لیے کہ تم نے اگر حد کو پار کر لیا تو ہمیں بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بہت شدید اور بڑا المناک عذاب ہے۔ ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا۔ دیکھو، نہ اتنے جری ہو جانا گناہوں میں کہ ہمارے عذاب کی زد میں آ جاؤ، اور نہ اتنا مایوس ہو جانا کہ ہماری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ اسی خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی بسر کر کے ہمارے پاس چلے آؤ، ہماری رحمت کی امید بھی رہے اور ہمارے عذاب کا ڈر بھی دل میں رہے، تو ہم بخشنے والے ہیں، ہم بڑے رحیم ہیں۔ تو یہ خبر بہت سینٹرل انفارمیشن تھی اللہ کے بارے میں۔ اور اس کو ہر انسان کو بہت سیریسلی سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے تو انکار کر دے کہ کچھ نہیں ایسا ہے، اس لیے کہ پوری زندگی میں آدمی کی ہلاکت اور نجات کا دار و مدار بینہ کے اوپر ہے۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، جو ہلاک ہوا وہ کسی بینے کی وجہ سے، دلیل، اپنی دلیل کی وجہ سے، اور جس نے نجات پائی اس نے بھی بینے کی وجہ سے، اس نے بھی دلیل کی وجہ سے۔ تو اگر دلیل بہت مضبوط ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کہ لاکھوں برس گزر جانے کے بعد، کروڑوں برس گزر جانے کے بعد، جیسا کہ طرح طرح کے آبجیکشنز ہوئے انسان کی دوبارہ حیات کے اوپر، یہ ہڈی جو ہے وہ بالکل چور چور ہو جائے گی، اس کے ذرات منتشر ہو جائیں گے، کسی کو پتہ نہ ہوگا کہ کہاں چلے گئے، بھلا دوبارہ ہمیں اسی شناخت میں، اسی آئیڈینٹی میں زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ، اور یہ بہت اہم خبر ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، بالخصوص اسی آخرت کے واسطے اور اسی حیات بعد ممات کے واسطے۔ کہ رسول اللہ بھی حرم میں جب لیکچر دیتے تھے، واعظ دیتے تھے، سرمن دیتے تھے، تو چونکہ آواز اتنی حسین تھی، دلکش تھی، جاذب تھی، خود شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انتہائی حسین تھے، لہذا بچے جو ہیں جب فطرتاً حسن کی طرف، شیریں آواز کی طرف، اچھے کریم اور با اخلاق انسان کی طرف نیچرلی اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے تھے یہاں، اور آ جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے یہ بچے ہوتے تھے، ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ یہ بگڑ جائیں گے، یہ پلٹ کے ہم سے پوچھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا وہ، تم لوگ ہم سے کہتے ہو پتھر مارو، کوئی خطا تو بتاؤ، کوئی برائی تو نکالو، تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک دن سرمن دے رہے تھے رسول اللہ، تو ایک شخص آیا اور بغل میں قبرستان تھا، مشہور قبرستان تھا، وہاں سے ایک بہت بوسیدہ، بہت ہی بروٹل ایک ہڈی کا ٹکڑا لے آیا، اور رسول اللہ واز کر رہے ہیں، زور سے اسے دبایا، اس کا برادہ جو ہے وہ زمین پہ گرا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے ہماری بات کا جواب دیجئے، پھر اپنا واز جاری رکھیے، اور اتنا امپورٹنٹ سوال کیا اس نے کہ اسے سورہ یاسین میں جو قلب ہے قرآن مجید، اس میں جگہ دی پروردگار عالم، اس میں ہے، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ پہلے اپنے سرمن کو روکیے اور یہ بتائیے جو میں پوچھ رہا ہوں اس سے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون یحیی زندہ کرے گا، عظامہ کے معنی ہڈی، جبکہ وہ برادہ بن چکی ہے، یہ سورہ یاسین میں ہے، اور اسی میں اس کا جواب بھی دیا ہے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، رسول کہہ دیجئے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار نشو و نما کیا تھا۔ صلوات اسی لیے اس بات کے لیے وہ قسم کھائی، ولا اقسمو، بڑی بڑی قسمیں آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں، اس کا یہ انداز ہے
ولا اقسمو ولا اقسمو، ہم اس بات کی نفس لوامہ، ولا اقسمو بالنفس اللوامہ، ہم قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ اللہ کی طرف سے ایک نبی باطن ہے سبحان اللہ، کہ جو ہر انسان کے باطن میں اللہ نے بھیج دیا ہے، واہ، اور اس کو عربی میں نفس لوامہ کہتے ہیں، فارسی میں ضمیر کہتے ہیں، اردو میں بھی ضمیر کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں کانشنس کہتے ہیں، ہندی میں انتہ چت کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کانشنس نہ ہو۔ لوامہ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اندر سے ملامت کی آواز آتی ہے، بے شک، واہ واہ واہ، اسی لیے اس کا نام عربی میں اور قرآن میں نفس لوامہ پڑ گیا۔ تو اس کی قسم کھا کے پروردگار عالم نے کہا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ حساب لگاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ان لن نحیی عظامہ، کہ ہم ہڈی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ، قسم کھا کے کہا کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس ہڈی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ جب یہ برادہ ہو گئی، منتشر ہو گئی، تو بلا، ہماری قدرت کی بات کیا کرتے ہو؟ بلا، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں، بے شک، سبحان اللہ، بلا قادرین ان نسوی بنانا، کہ یہ کیا بات ہے، جب ہم بنانے پر آئیں گے تو ایسا بنا دیں گے کہ تمہارے پور کے اوپر جو نشانات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری فنگر پرنٹ بھی ذرہ برابر اس میں کوئی شے نہیں ہوگا، ہماری قدرت سے۔ اس لیے کہ اس میں دو ہی باتیں ہیں، کہاں چلا گیا ذرہ، اس کے لیے علم چاہیے، کیسے واپس لائیں اس کے لیے قدرت چاہیے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس قدرت بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ، اس لیے جب اچانک اسی گویا آئیڈینٹی کے ساتھ، اسی شکل کے ساتھ، اسی صورت کے ساتھ اچانک جب ہم دیکھ لیں گے کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اسے بھی سورہ یاسین میں ہے، یا ویلنا من بعثا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں مرقد سے اٹھا دیا۔ مرقد مانے سونے کی جگہ، ہم تو سو رہے تھے، یا ویلنا کس نے ہمیں مرقد سے اٹھا دیا۔ ہاذا، ارے یہ تو وہ ہو گیا، ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، اسی کا رحمان ہم سے وعدہ کرتا چلا آ رہا تھا، اسی کو سچا کر دکھا دیا، جو مرسلین کہا کرتے تھے وہ اب سچ ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو اب ایمان لانے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا، تیاری کا وقت ختم، بہت ہی شاکنگ گویا وہ وقت ہوگا اس انسان کے لیے جو پہلے سے تیار نہیں ہے۔ اگر پہلے سے تیار ہے اور خطرے کو خطرہ محسوس کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ڈر رہا ہے، خوف ہے اللہ کا، تو اللہ نے تحریری ضمانت لی ہے کہ اگر تم اپنی طرف سے تیاری کرو گے سبحان اللہ، تو ہم اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات، لیکن صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرج، تو ظاہر ہے وہ عذاب اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے ہم اس آگ میں ہاتھ بھی ڈال دیں اور ایک بار جل جائے ہمارا ہاتھ، تب بھی ہم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نار جہنم کیسی ہے۔ بے شک، کم سے کم اس کا 70 گنا اس کی حرارت کو کرنا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے بڑی شرارتیں کی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے۔ اپنے کو چوزن پیپل کہتے تھے، اپنے کو اولیاء اللہ کہتے تھے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لہذا ہمیں گویا ڈیوائن لائسنس ملا ہے کہ جس نبی کو چاہو قتل کر دو، جس قوم کو چاہو ستاؤ، جس نبی کو چاہو جھٹلاؤ، سبحان اللہ، ہے
اس لیے کہ ہے بھی ان کے یہاں قانون کی کتاب میں جو جنٹائلس ہیں، جو نان جیوز ہیں، وہاں سے ان کا مال بھی ان کے لیے جائز ہے، ان کی جان بھی ان کے لیے جائز ہے۔ بہرحال جتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ ان کی ذریت میں، ان کے آباء اجداد میں کثرت سے انبیاء پیدا کیے تھے، اتنے ہی اللہ کی اس نعمت کا کفران نعمت انہوں نے کیا، اور سب کچھ اپنی کتابوں میں دیکھنے کے بعد وہ علاقہ جا کے خریدا مدینے میں جہاں آخری رسول آنے والا تھا، پوری شناخت ان کو مل گئی تھی۔ لکھا ہے کہ اتنا پہچانتے تھے آخری نبی کو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، اس کے باوجود انکار کر دیا۔ فقط بغین بینہم، کہ آخری نبی کو آنا تھا تو یہ اسحاق کی نسل میں کیوں نہیں آیا، اسماعیل کی نسل میں کیوں آیا؟ اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی تھے، فرق یہ مائیں الگ تھیں مگر باپ ایک تھا، ابراہیم کے دونوں بیٹے تھے۔ اس تعصب میں کہ اللہ نے اسحاق کی نسل میں آخری نبی کیوں نہیں بھیجا، اسماعیل کی نسل میں کیوں بھیج دیا، اس میں بغین بینہم، آپس میں اتنا بغض پیدا ہوا کہ انہوں نے آخری رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ مجھے اس وقت جو بات کہنا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی قوم ہو، جیسے ہی یہ دیکھیں گے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، اٹھا کے کس نے کھڑا کر دیا ہمیں، ہم تو اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اب ایمان لانے کا وقت بھی نہیں ہے، اب عمل کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لہذا سوائے پشیمانی کی اور کوئی ان کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ جس بات کے لیے اتنے انبیاء بھیجے گئے اسی بات سے انکار کرنے والا کیسے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، کیسے اس کو عذاب جہنم سے بچا لیا۔ بہرحال وہ بہت سخت دن ہوگا جس کے لیے دو لفظ ہیں لکھا، یوم عسیر، عسیر کے معنی سخت دن ہوگا وہ، علی الکافرین غیر یسیر، لیکن کافرین کے اوپر وہ ذرہ برابر آسان نہیں ہوگا۔ اسے مومنین میں بھی الگ الگ، کسی کا یقین ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، تو سب کے لیے وہ دشوار گزار دن ہوگا، لیکن جو کافرین ہیں، آخرت کے کافرین ہیں، حیات بعد ممات کے منکر ہیں، ان کے لیے تو ذرہ برابر آسان نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اس عذاب کے متعلق ایک اور آیت بیان فرمائی، ارشاد ہوتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا؟ غور کرو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تم پر عذاب کر کے، تمہیں جہنم میں ڈال کے، تمہیں سخت سزا دے کے کیا کرے گا؟ اس سے آپ سمجھتے ہیں اس کا نیچر جو ہے ایک حاکم مطلق کی حیثیت سے ویسا نہیں ہے جیسے تمہارے یہاں کے حاکمان مطلق ہوتے ہیں، کہ ان کی بیماری ہوتی ہے سیڈزم جسے کہا جاتا ہے، سائیکالوجی، جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، غلاموں کو سخت سزا دے کے ان کو بڑا لذت بڑا پلیجر محسوس کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا حاکم نہ سمجھو کہ ہم تمہارے اوپر سخت عذاب کریں گے تو ہمیں کوئی پلیجر ملے گا، ہمیں کوئی خوشی ہوگی۔ کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں بلا وجہ کے واسطے عذاب کرے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، بس دو باتوں کا ثبوت دے دو، کوئی عذاب نہیں تو۔ کیا بات؟ ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا ہماری نعمت کا، وآمنتم، اور اس پر ایمان بھی لے آئے۔ دو لفظ، مطالبہ شکر بھی ہے اور مطالبہ ایمان بھی ہے۔ اب قرآن بڑی بلیغ کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، غور فرما رہے ہیں، تو نعمتوں سے تو یہ کائنات چھلک رہی ہے، پانی بھی نعمت ہے، ہوا بھی نعمت ہے، غذا بھی نعمت ہے، دانا بھی نعمت ہے،
اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو نہیں گن سکتے بے شک اس لیے کہ وہ ایک ایک نعمت میں مزید نعمتیں ہیں اتنی ساری۔ اور یہ نعمتیں سب پہ عام ہیں، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مومن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بے شک تو اب کون سی وہ نعمت ہے کہ جس کی قدردانی اور جس کا شکریہ عذاب الہی سے بچا سکتا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نعمت کون سی ہے؟ کون سی وہ نعمت، سبحان اللہ، لیکن دوسرے فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نعمت کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو ایمان کا بھی موضوع ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، تو نعمت تو اتنی بڑی نعمت کہ جب اس نعمت کو اور پبلکلی جسے کہتے ہیں دنیا کو دینا ہوا، صاحبان ایمان کو دینا ہوا، تو پروردگار عالم نے اس نعمت کو نعمت نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ نعمت مل جائے تو جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو یہی ایک نعمت ہے کہ جو متمم کر دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اتنی بڑی نعمت ہے صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ ساری نعمتوں میں اگر ڈال دو تو اتمام نعمت ہو جائے، اگر دین میں اسے ڈال دو تو تکمیل دین ہو جائے، سبحان اللہ، واہ اگر اپنے مذہب و دین میں اسے ڈال تو اللہ اس دین سے راضی ہو جائے۔ واہ واہ، کون سی وہ نعمت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، لہذا کہا کہ وہ نعمت وہ ہے کہ جو ایمان کا بھی سبجیکٹ ہے، ایمان کا بھی موضوع ہے، سبحان اللہ، وہ فقط نعمت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو تم نے اپنے ایمان کا موضوع نہ بنایا تو تم نے دوسری شرط پوری نہیں کی، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم نے دو شرطیں رکھی ہیں، ان شکرتم وآم، اگر تم نے شکریہ بھی ادا کیا، قدر بھی کی اس نعمت کی، وآمنتم، اور اس نعمت پر ایمان بھی لائے۔ اس کے معنی یہ کہ سب سے بڑی نعمت جو لاکھوں کے مجمع میں مرسل اعظم نے دنیا کے سامنے رکھی، واہ واہ، وہ نعمت اپنے نام میں نعمت ولایت کہلاتی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا منصب ہے بے شک، کہ جیسا کہ آپ برابر سنتے ہیں اللہ بہت بڑا صحیح مگر اپنے کو رسول نہیں کہہ سکتا، رسول بہت بڑا صحیح لیکن اپنے کو ہاں اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح سے امام کتنا بھی بڑا ہو اپنے کو رسول نہیں کہہ سکتا، بے شک، مگر اللہ نے اپنے کو ولی کہا، رسول کو ولی کہا، امام کو ولی کہا۔ اس کے معنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا، رسول اور امام ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد، خدا بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد، سبحان بس عزیزو، بس آخر کلام میں یہی وجہ ہے کہ ہر قیمت پر جس نعمت کو بچایا گیا سبحان اللہ، وہ یہی نعمت ہے، اللہ، اس لیے کہ یہ نعمت اگر بچ جائے تو ساری نعمتیں بچ جائیں، سبحان اللہ، اور اگر یہ نعمت ضائع ہو جائے تو ساری نعمت ضائع ہو جائے۔ بے شک، اسی کو متمم نعمت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملوکیت نے کہا کہ ہمارے پاس کس طاقت کی کمی ہے کہ ہم ولایت کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہی گویا جسے کہنا چاہیے کہ نشہ تھا، ملوکیت کا نشہ تھا۔ کیا کون سی طاقت ہے؟ جتنی طاقتور چیزیں ہیں ان سب کی فہرست بناؤ، سب ہمارے پاس ہے۔ اگر پتھر میں طاقت ہے کہ وہ زخمی کر سکتا ہے تو یہ پتھر ہمارے پاس ہے۔ اگر آگ میں طاقت ہے کہ وہ جلا سکتی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ اگر قید میں طاقت ہے کہ وہ گھر سے محروم کر کے انسان کو ہاتھ جوڑنے اور گڑگڑانے پہ مجبور کر سکتی ہے تو ہمارے پاس ہے۔
اگر لوہے میں کاٹنے کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ہے. اگر اسلحوں میں زخمی کرنے کی طاقت، جتنی طاقتیں ہو سکتی ہیں، چاہے دولت طاقت ہو، چاہے حکومت طاقت ہو، چاہے میڈیا کی طاقت ہو، پروپیگنڈے کی طاقت ہو، چاہے اسلحوں کی طاقت ہو، چاہے آرمی کی طاقت ہو، جو طاقتیں سب ہمارے پاس ہیں. اور ہم جو ولایت کو ایک طاقت بنا کے ہمارے سامنے لائے ہیں امام حسین، اگر ہم اسے ختم نہ کر دیں تو ہمارا نام نہیں. اس لیے کہ جو ولی ہے بظاہر اس کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت نہیں ہے، اور ہوتے ہوتے جو کچھ بھی تھا امام حسین کے پاس لے دے کے ان کا وطن تھا، اس وطن سے محروم کر دیا. امام حسین کے پاس کچھ اچھے سچے باوفا ساتھی تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں 72 یا 110، اس سے زیادہ اور تاریخ میں نہیں آئے. امام حسین کے پاس زیادہ سے زیادہ ان کے خیمے میں 2 محرم کو آئے تھے، پانی کی کچھ مقدار تھی، وہ مقدار بھی گھٹتے گھٹتے بالکل صفر ہو گئی. اب جس کے پاس ایک بوند نہیں ہے. آپ کبھی بیٹھ کے مطلب کربلا کو سمجھنے کے لیے اور ولایت کو سمجھنے کے لیے یہ بیلنس آف پاور جو ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسین کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے. کیا دے سکتے ہیں؟ اگر ہم حسین کی طرف چلے جائیں، حسین کیا دے دیں گے ہم؟ سوائے اس کے کہ جو جان ہے ہماری وہ بھی چلی جائے. اگر ہم کوئی بیٹا لے کے جائیں تو اس سے بھی محروم ہے. تو جہاں تک نقد کچھ حاصل ہونے کا سوال ہے، حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک نقد حاصل ہونے کا سوال، یزید کے پاس سب کچھ. اس کو اچھی طرح سے جب ہم محسوس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ پھر کیا دیکھ کے ادھر سے 16 آدمی حسین کی طرف چلے آئے، کیا چیز تھی؟ 16 کا نام تاریخ میں دیا ہوا ہے، مگر 3 جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور تھے. اور میں عرض کر چکا ہوں، بات آگے دوہرا دوں کہ امام حسین نے یزیدیت کی تاریکی سے اور حر کو کھینچ کے بتایا کہ اب سوچو حر کیا سوچ کے آیا تھا. زہیر کو عثمانی تاریکی سے جو دولت میں اس وقت تیر رہی تھی، وہ قبیلہ، وہ بنی امیہ، وہ کیا چھوڑ کے حسین کے پاس چلے آئے. نصرانیت کی تاریکی سے وہب کو اپنی طرف کھینچ کے بتایا کہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ایک آدمی اتفاقاً دیوانہ ہو تو ہو، یہ 16 آدمی بیک وقت دیوانے کیسے ہو گئے، یہ 3 آدمی بیک وقت دیوانے کیسے ہو گئے. تو خدا کی قسم، ولایت اس آئینے کا نام ہے، ولایت اس شیشے کا نام ہے، اس آئینے کا نام ہے کہ جب انسان کو ولایت کی صحیح معرفت ہوتی ہے تو ولایت ہی کے آئینے میں جنت بالکل صاف آخرت بالکل صاف جھلکنے لگتی. یہی وجہ ہے عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہاتھ جوڑ کے اور مرنے کی تمنا، موت کو اتنا حسین بنا دے کہ پوچھنا پڑے. جب زیادہ اشتیاق بڑھے بچوں کا تو آپ جانتے ہیں کہ بار بار ایک بچہ ہے کہ جو آ رہا ہے، چچا اجازت دیجئے، چچا اجازت دیجئے. امام حسین کی مجبوری یہ ہے کہ نابالغ بچہ ہے، ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، لہذا شرعاً اسے اجازت نہیں دے سکتے. جب تک ولی جو ہے، بچے کا باپ جو ہے اجازت نہ دے. باپ دنیا سے اٹھ چکا ہے، فقط ماں ہے. ماں چونکہ ولی نہیں ہوتی، لہذا
حسین اجازت نہیں دے سکتے، بچہ بغیر اجازت کے رہ نہیں سکتا، ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں تانے دیتی ہے، شاید تم مقتل سے ڈر گئے ہو، شاید تم موت سے ڈر گئے ہو، کیا کرے بچہ، اسی میں آنکھ لگ جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ 2 برس میں ہم نے اپنے باپ کو جیسا دیکھا تھا وہی باپ اس وقت خواب میں آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے اے بیٹا ہم نے تمہاری مشکل کا حل آج سے 11 برس پہلے تمہارے بازوں میں باندھ دیا تھا، اس کا حل بیٹا ذرا سا آستین چڑھاؤ، چڑھا کے اپنے بازوں میں دیکھو۔ بس ایک بار جب آستین چڑھائی اور چڑھا کے اپنے تعویذ کو اتارا اور کھولا اور کھول کے دیکھا یہ کوئی تعویذ نہیں ہے بلکہ ایک خط ہے، جس میں ایک خط جو ہے وہ چچا کے نام ہے، ایک خط میرے نام ہے۔ اور اب آتے ہیں چچا کے پاس تو کچھ نہیں کہتے، اجازت نہیں مانگتے، کہتے ہیں بس یہ دیکھ لیجئے۔ اب حسین نے امام حسن کی تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے بھیا جب میرا لال آپ سے اذن جہاد مانگے تو اسے دے دیجئے۔ اب ولی کی اجازت مل گئی حسین، اور اس کے بعد وہ خط جو خود بیٹے کے نام تھا، اے بیٹا تم میرے فرزند ہو اور حسین فاطمہ کا فرزند، لہذا اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا، فوراً قربان کر دینا۔ بس عزیزو لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے خط دیکھا ویسے ہی جناب قاسم کا چہرہ بالکل پھول کی طرح سے کھل گیا، گلاب کی طرح سے بالکل سرخ ہو گیا، اور خوشی خوشی ماں کے پاس آئے، ماں اجازت مل گئی۔ اور کس طرح سے جناب عباس نے بٹھایا گھوڑے کے اوپر، کس طرح سے مقتل کی طرف گئے۔ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک بڑا پہلوان شامی تھا جس کا نام ارزق تھا، اس نے کہا یہ میری توہین ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، میرے بچے اس کے مقابلے میں بہت کافی ہیں۔ ایک ایک بچے آتے رہے لیکن قاسم کے شجاعت کا سامنا تھا، ایک ایک کر کے گھوڑے سے گرتے رہے۔ ایک بار جب 4 بیٹے اس کے گھوڑے سے گر پڑے تو ایک بار خود آیا، آنے کے بعد جناب قاسم سے مقابلہ کرنے لگا، لیکن کیا کہنا بنی ہاشم کے شجاعت کا، اس کو بھی زیر کیا۔ اب پسر سعد کھڑا ہو کہتا ہے ارے یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، انہیں بچہ نہ سمجھو، چاروں طرف سے انہیں گھیر لو۔ بس اب نرغہ گھرا، اور گھرنے کے بعد اب کہیں سے تیر ہیں، کہیں سے نیزہ ہے۔ بچہ جیسے ہی گھوڑے سے گر رہا تھا آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے۔ حسین اس تیزی سے دوڑے کہ لوگوں نے سمجھا کہیں حملہ تو نہ کر دیں، وہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے پسلیاں اتنی ٹوٹ گئیں، اعضاء و جوارے الگ الگ ہو گئے۔ حسین نے ابا بچھائی، بچھا کے ٹکڑوں کو رکھا، اور اس کے بعد خیمے کی طرف آئے۔ آنے کے بعد جب علی اکبر کی لاش بھی لے آئے تو ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے اور ایک دوسرا ہاتھ قاسم کے اوپر رکھا اور کہا پالنے والے ہم دونوں بھائیوں سے اپنی اپنی قربانی کو قبول کریں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق پالنے والے مشرف فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ثواب ان مرحومین اور مرحومات کی روح کو پہلے مرزا نثار علی اصفہانی اور فاطم النساء بیگم، اس کے بعد سردار النساء بیگم، اس کے بعد خادم حسین، اس کے بعد حیدری بیگم اور عزیز النساء بیگم، زہرا خان اور فیاض حسین اور مہدی علی، ان سب مرحومات و مرحومین کے ساتھ تمام مومنین و مومنات کو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔